لے سکتے ہیں. اور جملہ عرض کر دوں، معراج کی روح، معراج کی جان جب بیان کروں گا نا، پھر آپ میرے اس دعویٰ کی تائید کریں گے. فرماتے ہیں رسول خدا، فَلَمَّا انْتَهَا بِنَا السَّيْرُ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ. یہ ہمارے رات کا سفر جب چوتھے آسمان تک پہنچا نا، سفر کا سلسلہ، رَأَيْتُ بَيْتًا مِّن يَاقُوتٍ أَحْمَرٍ، میری نظر سرخ رنگ کے یاقوت سے بنے ہوئے ایک گھر پر پڑی. اسے پتہ چلتا ہے کہ یاقوت صرف سرخ رنگ کا نہیں ہوتا، اور رنگ بھی ہوتا ہوگا نا. اگر صرف سرخ ہوتا پھر احمر کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا. تو جبرائیل نے کہا، گائیڈ تھا نا، جبرائیل گائیڈ تھا. یہ ناردرن ایریا میں بڑے بڑے پہاڑ سر کرتے ہیں نا لوگ، تو پھر علاقے کا کوئی بندہ جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. رسول خدا سے جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو سرخ رنگ کا آپ کو گھر نظر آنا، یہ بیت المعمور ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے، بیت المعمور چوتھے آسمان میں ہے. اور یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز ادا کریں. اچھا، یہ نہیں ہے صبح کی نماز، ظہرین کی نماز، مغربین کی نماز کا وقت ہو گیا. اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو عبارت ہے اس کا ترجمہ کروں گا. نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز بجانا ہے. رسول خدا نے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بلایا. انبیاء کو، اب یہ نہیں لکھا ہوا ہے. انبیاء عربی زبان میں کم از کم 3 کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. کم از کم 3 بندے ہوں، مسلمون 2 کے لیے نہیں. اردو میں 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں 3 یا 3 سے انبیاء کو بلایا. اب کم 1,24,000 کو بلایا، رسولوں کو بلایا، اولی العزم کو بلایا، انبیاء کو بلایا. میرے خام 2-4 کو نہیں بلایا ہوگا، کافیوں کو بلایا ہوگا نا. چونکہ نماز جماعت میں مقتدی جتنے زیادہ ہوں اتنا اس کا ثواب زیادہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب انبیاء جمع ہوئے، رسول خدا نے فرمایا، صفے بناؤ. یہاں بھی جب نماز جنازہ ہوتا ہے یا نماز عید، ہم کہتے ہیں نا، ہاں صفے بنائیں جی، صفے بنائیں، نماز شروع ہونے والی. صفے جب بن گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ ان انبیاء کی امامت کے فرائض انجام دیں. رسول خدا کی امامت میں انبیاء علیہ السلام نے نماز باجماعت ادا کی. اس کے بعد رسول خدا فرماتے، جب نماز سے فارغ ہوئے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اہل سنت کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. یہاں تک کہتے ہیں، وبرکاتہ نہیں کہتے. وہ میٹنگ میں ایک مولوی صاحب نے کہا، میں برکاتہ بھی کہتا ہوں، یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ اتنے میں فنادانی ملک، نماز سے جب فارغ ہوئے، ایک فرشتے نے مجھے پکارا اور مجھ سے کہا، یا رسول اللہ سلہم، یہ جتنے انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، آپ ان سے پوچھیں، ذرا یہ پوچھیں، علام بعثتم قبلی، اللہ نے تمہیں مجھ سے پہلے جو نبی بنا کے بھیجا ہے، کس شرط پر تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے؟ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اگر یاد ہو، معراج کی روح. ہاں، معراج کی روح. علام بعثتم قبلی، اللہ نے تمہیں غیر مشروط طور پر نبی بنا کے بھیجا ہے یا مشروط طور پر؟ اگر مشروط طور پر بھیجا ہے، وہ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ انبیاء نے کہا، بعثنا علی الاقرار بولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا رسول اللہ، علی، اللہ نے اس شرط پر ہمیں نبی بنا کے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی ولایت کا بھی اقرار کریں اور علی کی ولایت کا بھی. بعض روایات میں ہے، بعثنا علی الاقرار بنبوتک و ولایت علی.
چونکہ رسول خدا آپ کے پاس ولایت بھی تھی اور وہ بھی تھی، نبوت بھی تھی، لیکن علی کے پاس ولایت تھی، نبوت نہیں تھی، لہذا یہ کہنا بھی درست ہے بعثنا علی الاقرار بولایتک وولایت علی، اور یہ بھی درست ہے بعثنا علی الاقرار بنبوتک وولایت علی ابن ابی طالب۔